اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس درس قرآن کی فضیلت اور اپنے کرم سے ہماری بخشش فرمائے، اور ہم خصوصاً ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے آج کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، وصورکم، اور تمہاری صورتوں کو پیدا کیا، فاحسن صورکم، اور تمہیں حسین پیدا کیا، وإلیہ المصیر، اور سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی طرف پھرنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جس بات کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جس کو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے تمہارے سینوں کے رازوں کو، جو تم سینوں کے اندر چھپا کے بیٹھے ہو۔ یہ لفظی معنی تھے۔ اللہ پاک نے یہاں 2 باتوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پہ آسمان اور زمین کو۔ فرمایا اللہ آسمان کا بھی خالق ہے، اللہ زمین کا بھی خالق ہے۔ تو جو کچھ اس آسمان اور زمین کے اندر ہے اللہ اس کا بھی خالق ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس رب کریم نے پیدا کیا۔ فرمایا حق کے ساتھ، وصورکم، اور تمہاری صورتوں کو اس نے بنایا، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں خوبصورت پیدا کی ہیں۔ یہ انسان کی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ ساری چیزیں بنانے کے باوجود انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ آدم کو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، آپ کا یہ لقب ہے۔ تو فرمایا کسی اور صورت پہ اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ تو پھر آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
میں نے اپنے رب کو خوبصورت دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا انسان سمجھے تو صحیح، انسان اپنی پہچان تو کرے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں کی جانے ہو۔ میرے بھائیو اس دل کے اندر اللہ پاک نے کتنے راز رکھ دیے ہیں، اس دل کے اندر کس کس کی محبت اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ قرآن کی محبت بھی اسی دل کے اندر ہے، اولاد کی محبت بھی اسی دل کے اندر ہے، خاندان کی محبت بھی اللہ پاک نے اسی دل کے اندر رکھی ہے، اپنی یادوں کی رب کی محبت بھی اسی دل کے اندر ہے، اور حضور کی محبت بھی اسی دل کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اعضاء کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں۔ یہ 4 عناصر سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھ دی، بولنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھ دی، سمجھنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے رکھ دی، چلنے پھرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے رکھ دی، اور تمام چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے انسان کو فضیلت عطا کی۔ اپنے لباس کو دیکھیں اور پھر دوسری مخلوقات کو دیکھیں۔ کسی کو اللہ نے لباس نہیں دیا، وہ کتنا قیمتی جانور کیوں نہ ہو، کتنی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، اسے لباس نہیں دیا۔ یہ لباس انسان کو دیا ہے۔ جانور کو دیکھیں، وہ جب چلتا ہے اپنا سر جھکا کے چلتا ہے، اور انسان کو عزت بخشی، فرمایا تو اپنا سر اٹھا کے چل، اور فرمایا اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا، اپنے رب کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ رب کی بارگاہ میں جس وقت اقرار کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں کسی کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکنے دیتا، جب تیری یاد کے اندر آتا ہوں تو سب کو جھکا دیتا ہوں۔ تو پھر ذرا دیکھیں انسان، جانوروں کو دیکھیں، جب وہ خوراک کھانے کے لیے جائیں گے تو خوراک اسی جگہ پہ ہے، جس جگہ پڑی ہے اسی جگہ پہ ہے، اور وہ منہ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ انسان کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے، انسان کا منہ اسی جگہ ہے اور لقمہ اٹھا کے اس کے منہ کی طرف آ رہا ہے، خوراک اس کے منہ کی طرف چل کے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا، فرمایا خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمان کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، وصورکم، اور تمہیں بنایا، تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم۔ دنیا کے اندر جتنا نظام دیکھ لیں، جتنی چیزیں دیکھ لیں، سب سے حسین اگر آپ کو نظر آئے گا تو یہ انسان نظر آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اس صورت کی حفاظت کرو، اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت پیدا فرمایا اسی طرح میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے، میرا جو کردار ہے اس کو خوبصورت بنا دے۔ جب انسان اپنے کردار کو خوبصورت بناتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے بھی عرض کرتی ہیں اللہ تو نے تو انسان کو ہم سے بھی بہتر پیدا فرمایا ہے۔ اور جس وقت انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں، اپنی شان کو نہیں دیکھتا، تو اللہ پاک پھر قرآن کے اندر یہ بھی فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، فرمایا پھر انسان نہیں رہتا بلکہ جس طرح 4 پاؤں والا کوئی جانور ہو اس سے بھی یہ بدتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اپنی اصلی صورت کے اندر جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کی صورت انسان جیسی نہیں ہوگی، جو جہنم کے اندر جائیں گے ان کی صورتیں انسان جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو جانوروں کے اندر بنا کے جہنم میں بھیج رہا ہے یا کسی اور صورت بنا کے جہنم کے اندر اسے ڈال رہا ہے۔ تو میرے بھائیو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا سب سے حسین انسان کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس انسان نے کہاں جانا ہے؟ واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ اپنی اس سیرت کو صاف رکھنا ہے،
اپنی صورت کو صاف رکھنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا اپنی یادوں کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس سے ساری عبادتوں سے سر فہرست نماز نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے احکام اللہ نے انسانوں کے لیے، میری امت کے لیے زمین کے اندر بھیجے، زمین پر بھیجے، میں عرش پہ لینے کے لیے نہیں گیا۔ فرمایا یہ نماز کا تحفہ مجھے اس وقت اللہ پاک نے عطا کیا جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا، تو یہ بہترین تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا مسلمان سے سوال یہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا اگر اس کے اندر یہ کامیاب ہو گیا تو فرمایا اس کے سارے حساب آسان اللہ پاک فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کی پہچان کرنی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے، یہ صرف اس نے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، ایک آپ بازار میں جائیں کوئی مشین لینے کے لیے، کوئی گاڑی لینے کے لیے، تو وہ اس مشین کے ساتھ آپ کو ایک کاپی دیں گے، اور اس کی وہ گارنٹی کی کاپی، اس کی ہدایات لکھی ہوں گی کہ اس کو ایسے چلانا ہے، اس طرح اس کا تیل بدلنا ہے، اس کو اس طرح احتیاط کے ساتھ چلانا ہے، تو پورا فائدہ آپ اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اگر اپنا اس دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے، تو یہ کتاب تا قیامت تک کے لیے، جو انسان مسلمان اس کتاب کے احکام کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزارتا ہے، یہ وہی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ یہ انسان کی بنی ہوئی کتاب ہے مشین کے ساتھ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا اس طرح چلنا ہے، اس طرح احکام، اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، تو تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہے، تمہاری آخرت کی زندگی بھی خوبصورت ہے۔ مسلمان فوت ہوتا ہے تو پھر اسے کیا اس طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جس طرح ہندو جلاتے ہیں؟ نہیں، فرمایا اس کو غسل دو، اور اس غسل کے اندر، اس پانی کے اندر خوشبو کو ڈالو، فرمایا اس کو ایسا اپنے ہاتھ سے ملو، فرمایا اس کے بعد اسے لباس، بہترین فاخرہ لباس عطا کرو، فرمایا اس کو چارپائی کے اوپر رکھ لو، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤ۔ اگر یہ دیکھیں جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا نمازی کے سامنے بچہ بھی گزرنے نہ پائے، کوئی آدمی نمازی کے آگے نہ گزرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے کتنا گناہ ہے، 40 سال آدمی بیٹھا انتظار کرتا رہے گا، نمازی کے آگے نہیں گزرے گا۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، وہ میت ہے، وہ جنازہ ہے، وہ سب کے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ اگر امام کعبہ بھی آ جائے تو میت مسلمان کی آگے ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پڑھی ہے، اس کے بعد حضور پر درود و سلام پڑھا ہے، اس کے بعد کہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ تو کتنی فضیلت اللہ پاک نے اس انسان کو دی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا بھی ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ فرمایا ویعلم ما تسرون، اور جو تم چھپا کے بیٹھے ہو، جو تم اپنے دلوں کے اور سینے کے اندر کہ ہاں کہ دوسروں کے لیے کوئی غلط ارادہ کر کے بیٹھے ہو، اور گناہ کا ارادہ ہے، اور کسی کو ستانے کا ارادہ ہے، کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا رب تو جانتا ہے، تم کہاں چھپ سکتے ہو۔ وما تولنون، اور جو چھپاتے ہو، جو زہر کرتے ہو، اللہ سب کو جان رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عبادتوں کا، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو ٹھیک کر لو تو تمہارے لیے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ اگر تمہاری نیت کے اندر فتور آ گیا، چاہے ہم نمازیں پڑھیں کسی کو دکھاوے کے لیے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں کسی کو دکھاوے کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اپنا مال اللہ کے رستے کے اندر سخاوت کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب رب کی رضا آپ کے ذہن کے اندر ہوگی، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، عمل تھوڑا بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضور علیہ السلام نے 2 شخصوں کا ایک ہی عمل بتایا۔ ایک آدمی آیا، مسجد ہے، اور اس نے ایک لکڑ کو گاڑ دیا، اس کی نیت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی آئے اس کے پاس سواری ہو، اپنی سواری کو باندھ لے
اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا فریضہ نماز ادا فرمائے۔ تو اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے اسی لکڑ کو اکھیڑ دیا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا، سوچ آئی کہ اگر اندھیرے کے اندر کوئی آدمی آئے اور اس سے چوٹ لگے، وہ گر پڑے، تو اسی لیے اس نے بھی، اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت دوسرے شخص کی بھی اچھی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے دونوں کی بخشش فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ عمل ایک ہے لیکن نیت دونوں کی ٹھیک ہے، تو اللہ نے دونوں کی بخشش فرما دی۔ تو فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے میرے بھائیوں جو تمہارے ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ سینے کے اندر کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دل کو خوبصورت بنا لو۔ دل کی بھی آنکھیں ہیں، اور یہ اپنی ایک ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی آنکھیں ہیں، اور دل کی آنکھیں اگر خوبصورت ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ اے محمد آپ جیسا بدصورت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا دل سیاہ تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے، تو بھی سچ کہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بعد میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے دونوں کو کہا ہے؟ کہ ہم نے تو واقعی آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بھی کہتی ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے، اور کسی ماں نے آپ جیسا بچہ جنم ہی نہیں دیا۔ تو آپ نے دونوں کو کہا ہے کہ ہاں کہ تم بھی سچ کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں ایک شیشہ ہوں، ایک آئینہ ہوں، اور جو آتا ہے اپنا عکس دیکھتا ہے، اسے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا وہ سیاہ تھا، تو میں نے کہا تو واقعی تو بدصورت ہے۔ ابو بکر آیا، اس کو اپنی شکل نظر آ گئی، وہ خوبصورت تھا، میں نے کہا تو خوبصورت ہے۔ تو میرے بھائیو اس دل کو اچھا کرنا ہے، اس دل کو صاف کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہماری جسمانی خوراک ہے، ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، دل کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ دل خوبصورت صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔